اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232 232 ابھی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، تو جب تم طلاق دیتے ہو اپنی بیویوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ پہنچ جائے، بلغ یعنی کہ پہنچ جائے، اجل پہ یعنی کہ اس کی اختتام پہ، یعنی وہ عدت پوری کرنے کا جو پیریڈ ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، ٹرم ہے، اس تک اگر وہ پہنچ جائے، فَبَلَغْنَ، اور وہ پہنچ جائے أَجَلَهُنَّ، اس کی عدت تک، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو مت روکو ان کو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر وہ أَن يَنْكِحْنَ یعنی نکاح کرنا چاہے آپس میں اپنے ہی پریویس یعنی کہ فارمر ہسبینڈ کے ساتھ، اگر وہ نکاح کرنا چاہے ابھی، جیسے کہ اس کی اگر عدت کا ٹائم جو پورا ہوا اور وہ فلفل کر لی اس نے، اور اب وہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتا ہے، تو وہ ان کا جو نکاح جو ہونا ہے، تو وہ نکاح جو ہے اس کے لیے مت روکو۔ اکثر عورت کے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ روکتے کہ نہیں بڑا نالائق ہے یہ، تو اس کے پاس اب دوبارہ پھر سے جانا، نہیں بالکل نہیں، تو وہ حساب سے روکیں گے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں راضی ہیں ان کے اندر آپس میں، اور وہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور آپس میں معروف طریقے سے، یعنی کہ بہت ہی مطلب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور سمجھ کے ریزنیبل طریقے پہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مطلب لوگ راضی ہے، اگر دوبارہ مطلب ان کو نکاح کرنا ہے تو مت روکو ان کو، اللہ بولتا مت روکو۔ ذالک یوعظ بہ، یوعظ میں واعظ ورڈ ہے، واعظ یعنی کہ نصیحت، واعظ و نصیحت بولتے نا، تو اس میں اس کے اندر ہے اللہ کی طرف سے نصیحت۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی تم میں سے جو بھی لوگ ہیں سارے کے سارے، ان سب کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ہے، اگر وہ بندہ اور ان کے ساتھ اور بھی جو بھی تم سب لوگ ہو، اگر وہ سب کے سب، اگر ان سب کے لیے اس میں واعظ و نصیحت ہے، انسٹرکشن ہے، تو جو ایمان رکھے اللہ پر اور آخری دن پر، اللہ پر اور آخری دن پر، یہ ہمیشہ اس طرح سے آتا ہے کہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو جس نے بھی ایمان رکھا اللہ پہ اور آخری دن پہ، کیونکہ آخری دن پہ ایمان ہے کہ یہ دنیا کا آخری دن جو ہے وہ عدل اور انصاف کا، سزا اور جزا کا، سارٹنگ آؤٹ کا دن ہے۔ تو اگر جس کا ایمان اس دن کے اوپر ہے وہ دنیا میں بہت پھونک کے قدم رکھے گا، سنبھل کے چلے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے۔ لیکن ایمان نہیں ہے، زبانی خرچ ہے، آف کورس زبانی جمع خرچ بولتے ہیں نا، جو وہ ہے کہ ہاں ہمارا تو بہت ایمان ہے بھائی، اللہ پہ بھی ہے، آخری دن پر بھی ہے، تو یہ بولنا زبان سے، زبانی جمع خرچ کرنا،
اور سچ مچ کا دل کے اندر ایمان کا ہونا، یہ دو علیحدہ چیز ہے. تو کوئی زبان سے بول رہا ہے دل میں ایمان نہیں ہے، اور کوئی زبان سے نہیں بول رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے. تو جب ایمان ہوئے گا تو وہ بہت سنبھل کے چلے گا کہ اس کو معلوم ہے اس کو جواب دہی ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اور وہاں پہ ترازو اسکیل جو ہے وہ سیٹ ہوں گے اور باقاعدگی سے سب چیز کو تولا جائے گا. تو وہ حساب سے وہ ڈرے گا، اس کو لگے گا باپ رے نہیں. تو اب وہ جس کا ایمان ہے نا اللہ پر اور آخری دن پر، اس کے لیے یہ نصیحت ہے. ادروائز تو وہی ہے کہ جیسے بولتے بھینس کے آگے بین بجا، اس کو کیا فرق پڑے گا. ذالکم ازکا لکم، یہی تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ چیز ہے. ازکا ورڈ آتا ہے نا جب، زکا جو زکات ورڈ ہے، جو یعنی کہ مطلب جس کے اندر نشر و نما ہے، یعنی کہ مطلب زکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم اپنے مال کے اوپر جو زکات دیتے ہو تو وہ زکات تمہارے مال کو بڑھاتی ہے. تو یعنی ازکا ورڈ جب آیا تو وہ وہی ہے کہ یہ تمہارے اندر جو تمہارے روحانی چیز کو بڑھائے گی. اور لکم ازکا لکم و اطہر، اور اطہر میں طاہر ورڈ ہے، یعنی کہ بہت ہی پاک دامنی اس میں ہے. تو پاک دامن اور بہت ہی یعنی پاک ہونا اور اخلاقی طور کے اوپر بہت اچھا. تو یہ ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر کہ ازکا لکم و اطہر، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ان لوگ ملنا چاہتے ہیں، جو لوگ دو ساتھ میں رہ چکے ہیں، یا اگر ان کی کوئی اولادیں ہو چکی ہے تو ان کو دوبارہ ساتھ میں مطلب ملنے سے مت روکو. کوئی بھی طلاق کا معاملہ جب ہوتا ہے وہ بہت بھاری ہے، بہت سیریس ہے، وہ معمولی نہیں ہے، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے وہ. اور اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے ان کو مت روکو. اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخری دن، یوم الآخر. اور اسی کے اندر تمہارے لیے ازکا لکم و اطہر، یعنی پاکیزگی بھی ہے، اور اسی کے اندر تمہارے لیے مطلب پاک دامنی بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی تم نہیں جانتے ہو، تبھی تو تم ایسی سب حرکتیں کرتے ہو. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ دوبارہ نہیں کرنے کا شادی، یہ بڑا بیکار آدمی تھا، ایسا دوسرا دیکھیں گے نا، دوسرا اچھا مل جائے گا. ایسے سب گھر کے لوگ کافی چڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا کیا بولتے. When you divorce women and they fulfill the term of their iddah, do not prevent them from marrying their former husbands if they mutually agree on equitable terms. This instruction is for all amongst you who believe in Allah and the last day. That is the course making for most virtue and purity amongst you. And Allah knows and you know not. اس کی جو نوٹ ہے 265. The termination of a marriage bond is a most serious matter for family and social life. کسی بھی شادی کا ٹوٹ جانا، اس شادی کو ختم کر دینا، طلاق ہو جانا، اس بندھن کو توڑ دینا جو ہے وہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. آئلی زندگی یعنی فیملی لائف جو ہے اس کے لیے بھی، اور سوشل لائف جو ہے معاشرتی زندگی اس کے لیے بھی، دونوں ہی جگہ پر اس میں بہت سیریسنس ہے. اس کو ہنسی کھیل ٹھٹا مذاق نہیں بنا سکتے. And every lawful device is approved which can equitably bring back those who have lived together. اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی، جو بھی قانون یا جو بھی چیز ان کے لیے مطلب سپورٹ کرے گا اس چیز کو، کہ وہ لوگ جو ہے بہت ہی معروف طریقے پہ اگر وہ دونوں دوبارہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے. اس کے لیے بہت کوشش کی جائے گی
provided only there is mutual love and they can live on honorable terms with each other. शर्त सिर्फ यही है कि उनके अंदर बाहमी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे का जो मतलब एक इज्जत और मर्तबा जो होता है वो है एक दूसरे के लिए. If these conditions are fulfilled, it is not right for outsiders to prevent or hinder reunion. अगर ये तमाम जो कंडीशंस हैं यानी ये सब के सब अगर पूरे होते हैं, इसको पूरा करते हो, तो फिर बाहर के जो भी शादी के बाहर के लोग यानी उसमें घर के लोग भी आ गए मतलब, लेकिन जो शादी ये दो मियाँ बीवी इनके जो बाहर के जो भी लोग हैं उनके लिए ये सही नहीं है कि वो उसमें रोड़ा बने उन दोनों के मिलाप के लिए. They may be swayed by property or other considerations. हो सकता है कहीं कुछ लोगों का मतलब मंशा या उनकी दिलचस्पी जायदाद में हो, प्रॉपर्टी में हो, तो वो उनका ध्यान वहां पर है और वो उसकी वजह से रोड़ा डाल रहे, अटका रहे. और या फिर किसी का कुछ और मंशा है कि कहीं कोई और अपनी पसंद की कोई लड़की अपने कोई मतलब अपने ही किसी मतलब जगह अपने जैसे नहीं, कोई लोग अपनी माएँ होती जो अपनी बहन भाई बहन की लड़कियां लाते, या फिर बाप होता है जो सोचता कि मेरे इधर भाई बहन की लड़कियां लाओ, तो ऐसा भी कुछ होता है. तो उसकी वजह से भी करते हैं कि भाई लड़का है या लड़की जो भी है, अक्सर तो वो मतलब लड़की के लिए ज्यादा होता है कि भाई वो जो लड़का अभी फ्री हुआ है तो अभी अपन वो फलानी को लाते ना. तो तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि कुछ और ही तुम्हारे जगह पे ध्यान हो जिसकी वजह से भी तुम रोड़ा डाल रहे हो. This verse was occasioned by an actual case that was referred to the Holy Prophet in his lifetime. और ये जो आयत है इसका आना जो है, इस आयत का आना ये उस वक्त उस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में एक ऐसा केस आया था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया था, और ये आयत उसी के ताल्लुक से मतलब आई है. तो वो हम इंशाल्लाह तफसीर इब्ने कतीर